رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف سردار محبت کے ساتھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی صلی اللہ جب بھی آقا کا نام نامی جس میں گرامی آئے تو کیا کہنا ہے اور بلند آواز سے تاکہ پتہ چلے جو فرشتے یہاں پر موجود ہیں اس بزم میں اس محفل میں اس مقدس مجلس میں اس کانفرنس کے اندر جو فرشتوں کا جمع غفیر ہے ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. انہوں نے ایک ایک بار جا کر اللہ کو بتانی ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو ہم درود پاک پڑھیں گے پڑھ رہے ہیں وہ جا کے گوش گزار بھی کرنا ہے کہ مولانا کی فلاں مسجد کے اندر آپ کے فلاں امتی بیٹھے ہیں جو آپ پر درود و سلام بھیج رہے ہیں. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت نبی کریم سب کہہ لو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر کے اندر کیا ہے زندہ ہے نا. تو پھر کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور امت کے اعمال جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ہفتے میں 2 مرتبہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن امت کے اعمال جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیے جاتے ہیں. اور جتنی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اتنی مرتبہ میری طرف توجہ ہوگی, اتنی دفعہ بتایا جائے گا نا. 1957 میں میرے جد امجد حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ سب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں پر 2 آدمی ایک عربی تھا ایک عجمی تھا آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ایک کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود نہیں ہیں, آپ جنت میں چلے ہیں تو جنت میں ہی ہے نا. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جنت دنیا میں اتار دی. کیوں مولانا ایسے ہی ہے نا جی. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرا حجرہ اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے تو جنت میں. کہنے لگا نہیں یہاں پہ موجود نہیں ہے, وہ جو اللہ نے جنت بنائی ہے وہاں پہ چلے گئے. دوسرا کہنے لگا کہ نہیں آپ یہاں پہ ہی موجود ہیں. جو درود و سلام دور بیٹھ کر پڑھتے ہیں فرشتے ان کا درود و سلام لے کر پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کے فلاں امتی نے آپ پر درود و سلام بھیجا ہے. اور جو وہاں جا کر پڑھتا ہے
تو رسول اللہ سنتے ہیں اور خود جواب دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مدینے لے جائے۔ کہہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کہ ہم آپس میں کیوں بحث کر رہے ہیں، کسی عالم سے پوچھتے ہیں۔ کہنے لگے کہ وہ عالم معلوم ہوتے ہیں، مفتی معلوم ہوتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کی کیا اس بارے میں رائے ہے۔ گئے اپنے مدعا بیان کیا، سوال پوچھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں چلے گئے، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہیں، زندہ اور جاوید ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں تو اور کوئی بات نہیں جانتا، جب بھی میں درود و سلام پڑھتا ہوں اپنے کانوں سے جواب سنتا ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو فنا فی الرسول تھے، فنا فی اللہ تھے۔ جب جو اللہ کا بن جاتا ہے نا، اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں رکھتا، صحیح اللہ والا جو ہوتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا کہ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم عزیز ساتھیو، اللہ کا سب سے پہلے آپ شکر ادا کرنا کہ اللہ نے اپنی اتنی مخلوق میں سے آپ کو چنا، آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آج تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے گوانا کی اس مسجد میں کانفرنس ہو رہی ہے، چلو سارے وہاں پہ چلے چلو۔ کتنے لوگوں میں سے آپ کا انتخاب کیا؟ کتنے لوگوں میں سے؟ لاکھوں لوگوں میں سے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ کچھ نہ کچھ اس گئے گزرے دور میں کوئی ٹوٹا پھوٹا اللہ سے تعلق ہے تو اللہ نے ہمیں یہاں پہ بھیج دیا، ورنہ کون کسی کو آنے دیتا ہے؟ آپ ایویں کسی کو اپنے دروازے میں آنے دیتے ہیں؟ کوئی عام بندہ کھڑا ہو تو آپ کیا کہیں گے کہ چل بھی بھاگ یہاں سے، کہاں سے آیا ہے تو؟ دو بندوں کو اور آواز دیں گے، دیکھنا یار یہ مشکوک بندہ یہ کہاں پہ کھڑا ہے، اس کو آپ اپنے دروازے کے پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتے۔ جس کے ساتھ آپ کا تعلق گہرا ہو، مضبوط ہو، الفت ہو، محبت ہو، آپ اس کو اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں، اس کا اکرام بھی کرتے ہیں، اس سے محبت سے پیش بھی آتے ہیں، اس سے آپ کا رشتہ ناتا ہے نا۔ ایسا ہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کچھ تعلق تو ہے نا، اس میں ہمیں یہاں پہ لا کے اپنا گھر بٹھایا، اور جس کام کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ختم نبوت کا کام، اس سے عظیم کام اور اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ختم نبوت کا کام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سب کہتے ہیں، امام المحدثین سید علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ کون علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ؟ جن کے بارے میں علامہ اقبال نے یہ شعر پڑھا تھا جب حضرت کا انتقال ہوا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے۔ اکثر مسلمانوں کو یاد ہی ہے نا کہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ حضرت کے انتقال پر علامہ اقبال نے یہ شعر پڑھا تھا، اور حضرت سے ہی بیعت تھا، حضرت سے ہی بیعت تھا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری وہ عظیم ہستی ہے
وہ عظیم ہستی ہیں جب قادیانیوں کے خلاف مقدمہ بہاولپور چلا اور مختار مقدمہ حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور دلیل اور کوئی حوالہ پیش کرنا ہوتا تو حضرت کی ذمہ داری تھی، حضرت بتاتے اور وہ کتاب کھول کر وہ حوالہ پیش کرتے۔ حضرت دادا جی فرماتے ہیں کہ یہ حضرت کا ہی معجزہ لگا لے تھا کہ مجھے جب کہتے کہ فلاں صفحہ فلاں پیرا جو ہے وہ نکالو، جب میں کتاب کھولتا تو وہی صفحہ نکلتا، وہی پیرا نکلتا۔ بحث چل رہی تھی، قادیانیوں کا وکیل جلال الدین شمس تو نہیں کہا جا سکتا، طریق ہی کہیں گے اسے، جلال الدین شمس کے ساتھ جب بحث ہو رہی تھی، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وجد میں آ کے ایک بات کہی، فرمایا کہ اگر تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے کا وعدہ کر لے تو بڑی عدالت میں مرزا قادیانی کو جہنم کی سب سے نیچے والی تہ میں جلتا ہوا دکھاؤں گا۔ فرمایا نا کہ مومن کی فراست سے ڈر، انہو ینظر بنور اللہ، جب وہ دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس وقت اللہ کے ساتھ کیا تعلق جڑا ہو، وہ علامہ انور شاہ کشمیری۔ تو جلال الدین شمس کہنے لگا میں سمجھوں گا تیری کچھ جادوگری ہے، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جب دل ہی سنگ دور ہو جائے ان پر نیکی کی کوئی بات اثر نہیں کر سکتی۔ ان علامہ انور شاہ کشمیری کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ایک کتاب تھی نور الازار، مفتی صاحب بدل گئے، ہاں جی اچھا مہمانوں کے پاس کیا نام دیا میں نے؟ نور الازار میں ابتدائی کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے، یہ نایاب کتاب ہے۔ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک نسخہ تھا جو جامعۃ الازہر مصر کی جو یونیورسٹی ہے جامعۃ الازہر وہاں پہ موجود تھا، اور کوئی نسخہ نہیں تھا۔ دارالعلوم دیوبند میں یہ بات چلی کہ وہ نسخہ لایا جائے اور اس کو نصاب میں شامل کیا جائے۔ ڈیوٹی کس کی لگی؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ جائیں اور جا کر وہ نسخہ نقل کر لیں۔ حضرت گئے وہاں پہ، بائی ایئر گئے، جا کر ملاقات کی، بڑا ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا، اور پھر بتایا کہ میں وہ کتاب نقل کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیں میں قلم بند کر دوں یا اس کو فوٹو کاپی کروا لی جائے۔ تو جامعۃ الازہر کی انتظامیہ نے یہ بات کہی کہ حضرت اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو لکھنے دیا جائے یا فوٹو کاپی کرانے دی جائے، ہاں البتہ اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ کو یہ اجازت ہے یہاں بیٹھے اور بیٹھ کر اس کا مطالعہ کرنے، ساتھ لے کے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ نایاب کتاب ہے۔ حضرت نے اس کا مطالعہ کیا اور واپس ہندوستان تشریف لے آئے۔ دیوبند میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا ہاں جی کتاب لے کے آئے آپ؟ فرمایا کہ انہوں نے تو اجازت نہیں دی نہ نقل کرنے کی نہ اس کی فوٹو کاپی کروانے کی۔ تو انتظامیہ کہنے لگی حضرت جی جو آپ کے جانے پہ اتنے اخراجات ہوئے ہیں وہ دارالعلوم دیوبند کا پیسہ ہے، آپ اپنا کام کر کے بھی نہیں آئے، لہٰذا یہ پیسے یہ خرچہ جو ہے آپ کے ذمہ رہے گا۔ کیا اچھا چلو ٹھیک ہے آپ اس بات پہ خوش ہو تو ڈال دینا، لیکن 2 دن کے لیے میں نے
دیوبند میں مدرسے میں نہیں آنا، مجھے چھٹی دے دی جائے۔ چھٹی مل گئی۔ حضرت نے ان 2 دنوں میں منوان پوری کتاب لکھ لی اپنے حافظے کے زور پر، اپنے حافظے کے زور پر وہ پوری کتاب لکھ دی اور لا کر انتظامیہ کے سپرد کر۔ انہوں نے کتاب دیکھی اور تصحیح کے لیے، تصدیق کے لیے وہی کتاب ڈاک کے ذریعے جامعۃ الازہر مصر میں بھیجی کہ ذرا اس کی تصدیق کر دیں، اس کو چیک کر لیں کہیں کوئی پیرا کوئی لفظ ادھر ادھر تو نہیں۔ وہاں کی انتظامیہ ششتر رہ گئی ہے، منون ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں تھا۔ ان علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کر رہا تھا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ فرمایا 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اقوال جو بندہ بولتا ہے بات کرتا ہے، ایک ہے ذات۔ فرمایا اقوال کا تحفظ تو سب کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا تحفظ تو سب کر رہے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، قرآن کی دین کی تلاوت کر کے، حدیث پڑھ کے، فقہ پڑھ کے، وہ تو اقوال کا تحفظ کر رہے ہیں۔ فرمایا ختم نبوت کا کام جو ہے وہ حضور کی ذات کا تحفظ ہے۔ اور فرمانے لگے کہ بات میں علا وجہ البصیر کہتا ہوں کہ جو آدمی اپنی ساری زندگی میں صرف 1 گھنٹہ، کتنا؟ 1 گھنٹہ بھی ختم نبوت پر کام کر لے تو فرمایا قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت ضرور فرمائیں گے۔ تو کرنے والا کام ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج ہم ختم نبوت کے عنوان کے سلسلے میں آپ کی محبت میں یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بزم سجی ہے، ایک محفل سجی ہے، ایک ہم نے سجائی ہے، ایک آج سے لاکھوں نہیں کروڑوں سال پہلے اللہ نے سجائی تھی۔ کس وقت سجائی تھی؟ اس وقت سجائی تھی نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ شجر تھا، نہ حجر تھا، نہ پانی کا قطرہ تھا، نہ زمین کا ذرہ تھا، نہ درخت کا پتا تھا، حیوانات و نباتات، شجر، حجر، یہاں تک کہ عرش معلیٰ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے اس وقت سجائی تھی۔ کن لوگوں کے ساتھ سجائی تھی؟ تو وہ محفل سجی تھی، وہ جلسہ ہوا تھا جس میں شریک کون تھے؟ آدم علیہ السلام تھے، شیس علیہ السلام تھے، نوح نبی اللہ تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کا مجمع بیٹھا ہے۔ اور اللہ رب العزت اس اجلاس کی، جلسے کی جو محفل سجائی ہے اس کی صدارت فرما دے۔ تو وہ کس کے اعزاز میں محفل تھی؟ وہ جلسہ کس کے اعزاز میں تھا؟ اللہ قادر مطلق ہے نا، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ فرمایا نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ فرمایا کہ میں وہ بادشاہ ہوں، میں وہ مالک الملک ہوں، میں وہ مالک کائنات ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، پوچھتا کسی سے نہیں۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ فرمایا پاک ذات ہے میری، عالم ارواح
بعد ہے اللہ نے ایک اجلاس بلا لیا، ایک جلسہ قائم فرمایا. اس اجلاس کی عظمتوں کا کیا کہنا، جس اجلاس میں شریک ہونے والے سامعین انبیاء ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العزت اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں. ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ نے کسی خاص ہدایت کے لیے بلایا، کسی خاص کام کے لیے بلایا. توجہ کریں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس جڑے آپ دینے نہیں کہ آپ لینے نہیں. جی حلوے والے مولوی نہیں، جلوے والے مولوی. ٹھیک ہے نا. فرمایا اللہ نے فرمایا، اللہ نے اجلاس بلایا، ایک جلسہ قائم فرمایا، ساری نبیوں کی روحوں کو اس میں بلایا، اور اس اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ اللہ نے کی. اور کس وقت اجلاس بلایا؟ جس وقت دنیا میں کوئی چیز بھی ظاہر نہیں ہوئی. فرمایا میرے نبیوں آؤ ایک اجلاس کرتے ہیں، میں اس کی صدارت کروں گا، میں تمہارے سامنے ایک خاص قسم کی بات رکھوں گا. وہ خاص قسم کی بات کیا تھی؟ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے اپنے نبیوں سے خطاب فرمایا، فرمایا میرے نبیوں، میرے رسولوں، میرے پیغمبروں، دنیا میں جا کر میری کتاب، میرا پیغام، میرا حکم، میری توحید لوگوں تک پہنچانے والوں، میرے نام پہ جان دینے والوں، آؤ آج میں خدا تم سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، ایک عہد لینا چاہتا ہوں، ایک اقرار لینا چاہتا ہوں، ایک بات بڑی پختہ تم سے کروانی چاہتا ہوں. اندازہ کرو میرے بھائیوں وہ کتنی اہمیت والی بات ہوگی، وہ کتنی شان والی بات ہوگی، وہ کتنی برتری والی بات ہوگی جس کا اللہ پاک اپنے نبیوں سے وعدہ لے رہے ہیں. حالانکہ کسی نبی کے بارے میں، کسی رسول کے بارے میں، کسی پیغمبر کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ فلاں نبی دنیا میں جا کر اپنی طرف سے کوئی بات کرے گا. کر سکتا دین خداوندی میں کوئی کمی پیشی کرے گا؟ ہرگز نہیں. لیکن بات بڑی اہمیت والی تھی، بڑی شان والی تھی. پھر بھی فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ نے جب اپنے نبیوں سے وعدہ لیا، عہد لیا، پیمان لیا، فرمایا بے شک تمہیں میں تاج نبوت اڑاؤں گا، کسی کو نجیب اللہ بناؤں گا، کسی کو کلیم اللہ بناؤں گا، کسی کو ذبیح اللہ بناؤں گا، کسی کو صفی اللہ بناؤں گا نا. فرمایا کتابیں تمہیں عطا کروں گا، معجزات تمہارے، کتابیں تمہاری، پیغمبریاں تمہاری، رسالتیں تمہاری. لیکن اعلان جو ہے وہ میرے محبوب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتے ہوئے جاؤ گے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جس سمجھ آئی ان کی اللہ بیٹھے. فرمایا نبوتیں تمہاری، رسالتیں تمہاری، پیغمبریاں تمہاری، صحیفے تمہارے، معجزات تمہارے، نام تمہارے. کسی کو علاقے کا نبی بناؤں گا، کسی کو شہر کا نبی بناؤں گا، کسی کو ملک کا نبی بناؤں گا، کسی کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا کروں گا. لیکن اعلان تم نے کس کا کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا کرتے ہوئے جانا ہے. پھر دوسری بات کیا کہی کہ تم نے میرے اس نبی پہ ایمان لانا ہے. آدم بیٹھے، فرمایا اے آدم یاد رکھنا کائنات انسانی کی نسل میں آپ سے چلاؤں گا.
سب سے پہلے آپ کو پیدا کروں گا، سب سے بڑا آپ کو بناؤں گا، لیکن اعلان جو ہے محمد الرسول اللہ کا کرتے ہوئے جاؤ گے اور آگے تبلیغ کرتے ہوئے جاؤ گے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ تم نے میرے اس محبوب پہ ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میرے محبوب پہ ایمان لانا، میرے محبوب کے شمائل اور خصائل کی تعریف کرنا، میرے محبوب کے سونے مکھڑے کی تعریف کرنا، میرے محبوب کے زلفوں کی تعریف کرنا، میرے محبوب کے اداؤں کی تعریف کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ کب ذمہ لگایا؟ جب کچھ بھی نہ تھا، صرف انبیاء بیٹھے تھے۔ جو کام انبیاء علیہ السلام کے ذمہ لگ گیا وہ اس میں کمی پیشی کرنے والے ہرگز نہیں، لیکن بڑی بات اہم تھی، بڑی شان والی تھی، اس لیے تکرار در تکرار ہو رہا ہے۔ فرمایا قال اقررتم، قال اقررتم، کیا تم سب نے اقرار کر لیا؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ نیند آ گئی کیوں جی؟ سفر کر کے تو میں آیا، صبح نہ نکلے ہوئے کرتے کرتے چنگوٹ آیا، پھر چنگوٹ تو اللہ بلا کرے حافظ نقید آبا اپنا شیخ فروخ صاحب کا بڑے محبت والے ساتھی انہوں نے کہا میں کہ حضور دی ختم نبوت کا کام ہو گئے تو ایسی نہ یہ کتنا ممکن ہے، بس اللہ پاک آنا قبول کر لیں۔ وَمَا قَالَ أَقْرَرْتُمْ، اللہ اپنے انبیاء سے کہنے اقرار کرو، اس دستاویز کے اوپر دستخط کرو جو تم پہ کام ذمہ لگا دیا وہ تم کرو گے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، فرمایا کیا تم سب نے اقرار کر لیا؟ کیا یہ بات پختہ کر لی، پلے باندھ لی؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ پھر کریے حاضر ہو کے بیٹھے۔ میں قال اقررتم، میں پوچھ بھی جانا تھا کہ کہہ دے ایسے ادھر آ جائیں، آئیں ادھر بیٹھے۔ فرمایا قال اقررتم، کہہ دیا سبحان اللہ۔ وہ آنا بندہ بار ہے، اٹھائیں اٹھوئی کوئی نہیں ملنی کم نہیں۔ قال اقررتم، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ ذرا زور سے آواز سے جواب دیے نعرے کا تاکہ قادیانیوں کو پتہ چل جائے یہاں پر حضور کا نام لینے والے رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ حضرت تشریف لے آئیں، بات اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ قال اقررتم، اللہ پوچھ رہا ہے کس سے؟ نبیوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے۔ جو بات میں نے کہہ دی تم نے سن لی، پلے باندھنی، اقرار کرتے ہو، فرمایا اقرار کرو۔ قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء بول اٹھے کہ قالوا اقررنا، اے مالک کائنات ہم اقرار کرتے ہیں، جو بات ہمارے ذمہ لگ گئی آپ نے بتا دی، ہم نے سن لی، دل و دماغ میں بسا لی، اس میں اب کوتاہی کرنے والے ہرگز نہیں۔ لیکن بات پھر بھی یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کو پتا تھا نا کہ کس کس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے، کس کس نے نبوت کا دعویٰ کرنا، پتا تھی یہ کانے مردود نے بھی دعویٰ کرنا ہے، اس نے بھی دعویٰ کرنا ہے۔ میں نے سن رہا تھا کہ قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک دن سن رہا تھا کہ ملا قادیانی نا اپنی کتاب میں لکھتا ہے
کہ کبھی کبھی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے، اندازہ کرو میرے پیٹ میں کچھ ہے، میں حمل سے ہوں، شکر آ کے نبوت سو نہیں پہ کرنا پتہ نہیں کی بننا سے، اور یہ گنا مثال ہے نا ایسے، یہ کون سی بات ہے؟ لفظ نبی کون سوئے اور کون دوبارہ کرے؟ کہاں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار میں استقبالیہ اجلاس ہو رہے ہیں، فرمایا قال اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ 1,24,000 انبیاء بول اٹھے، قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی محاسبہ کرنی فرمایا وقال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، فرمایا کہ میں بھی اس بات پہ گواہ ہو گیا، تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ پکے رہنا میرے نبیوں کی جماعت میں کوئی اور نہ آ گھسے۔ فیصلہ اس وقت ہی ہو گیا۔ ہمارا ایمان اور یہ عقیدہ ہے کہ بندہ جو ہے نا کھڑا ہو کے اعلان کرے جی میں نبی ہوں، اور کوئی دوسرا جو ہے اس سے اس کے نبی ہونے کی دلیل طلب کرے تو وہ بھی کافر ہوگا۔ جب اللہ نے فیصلہ اس وقت کر دیا، میری یا آپ کی کسی کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، پھر اس پر مہر صبر کرنی۔ فرمایا فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، فرمایا اس کے بعد کیوں حضرت اگر کوئی کمی پیشی کرے گا تو وہ کون ہوگا؟ وہ کافر ہوگا، وہ فاسق ہوگا۔ اللہ نے اس وقت عظمت کے اجلاس میں آخری بات کر کے بات ختم کر دو۔ اللہ نے اس دنیا کو بنانے کا پروگرام بنایا، ارادہ فرمایا، حضرت آدم کو پیدا کیا۔ سب سے پہلا کہے پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام۔ اکیلے آدم جنت میں خلوت محسوس ہوئی، تنہائی محسوس ہوئی، اکیلا بندہ ویسے ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت نے اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ حضرت آدم نے دیکھا کہ عورت بیٹھی، پوچھا کہ الہی یہ کون ہے؟ فرمایا یہ تیرے لیے، تو اس کے لیے، یہ کائنات انسانی کی اماں ہے، تو کائنات انسانی کا ابا ہوگا۔ الہی قریب جاؤں، بات کروں، ہاتھ لگاؤں، پوچھالو احوال پوچھوں، فرمایا نہیں، خبردار، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، بات کرنے کی اجازت نہیں، کلام کرنے کی اجازت نہیں۔ الہی میرے لیے نہیں پیدا کی، فرمایا بالکل تیرے لیے پیدا کی ہے، پہلے حق مہر ادا کرو۔ الہی کیا حق مہر ہے؟ سونا دوں، چاندی دوں، یہ تو جنت ہے، سرخ یاقوت کے محلات ہیں، سبز یاقوت کے محلات ہیں، مشک و عنبر زعفران کستوری کے گارے کے بنے ہوئے محلات ہیں۔ فرمایا ہر چیز تو یہاں موجود ہے، کیا دوں؟ فرمایا آج حق مہر یہ ہے کہ تاکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے، نبیوں کی اماں، رسولوں کی اماں، پیغمبروں کی اماں، غوث قطبوں ابدالوں کی اماں، درویش اور کلندروں کی اماں، میرے آپ جیسے گناہگاروں کی اماں کا حق مہر کیا ہے؟ الہی کیا حق مہر ہے؟ فرمایا یہاں کھڑے کھڑے، یہاں رہتے رہتے میرے محبوب آمنہ کے در یتیم حضرت نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر روح ذات پر درود پاک پڑھو، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدر و منزلت جسے ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ نے وہ عظمت عطا فرمائی، وہ شان بخشی جو کسی اور کے حصے میں نہیں آئی ہے۔ تو وہی بات فرمایا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے نام کی وجہ سے ہمارے نام کے ساتھ انوری لگتا ہے۔
ان کے نسبت کی وجہ سے، اور شاگرد خاص تھے اور خادم خاص بھی تھے، اور حضرت نے اپنی زندگی میں ایک بندے کو خلافت دی، تو ان کا نام حضرت مولانا محمد انوری رحمۃ اللہ علیہ تھا، وہ احکر کے دادا جان تھے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائے ایک گھنٹہ پوری زندگی میں ختم نبوت پہ کام کر لو، یہی انشاءاللہ کافی ہے۔ قیامت ہمارے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت ضرور فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔